بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ 5 اگست کا احتجاج اس حوالے سے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس اور تحریک انصاف کا آج آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کیا اعلان کیا گیا ہے؟ اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے، تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری طرف نون لیگ کے اندر اس وقت عمران خان کے جیل کے اندر ڈٹ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ ایک حکومتی اہلکار کے بیان کے بعد اب انصار عباسی نے ایک بڑی گواہی دی ہے، اور انصار عباسی کا نام استعمال کر کے جس طریقے سے خبر دینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق گجر خان سے ہے۔ گجر خان کا نوائی علاقہ بھڈانا ہے، وہاں کے مدرسے کے طلبہ جو ہے وہ خبر کے مطابق مدرسے میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں وہ ڈنڈے لے کر پولیس کے سامنے آ گئے ہیں، نعرے بازی کی گئی ہے۔ تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ مقامی پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھڈانا میں واقع مسجد کے بالکل ساتھ گھر میں غیر قانونی افغانی افراد کی موجودگی کی اطلاع پر انہیں پکڑ کر پاکستان سے بے دخل کرنے پہنچے۔ تو ذرائع کے مطابق مدرسہ کے قاری نوید نے پولیس کو بتایا کہ اس گھر کے مرد کام پر گئے ہیں اور اندر صرف خواتین موجود ہیں، اور آپ گھر میں داخل نہ ہوں، جس پر پولیس اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ مبینہ طور پر پولیس اہلکار نے قاری نوید پر ہاتھ اٹھایا، جس سے صورتحال بگڑ گئی اور طلبہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے اس امر پر شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی ہے۔ بعد ازاں پولیس واپس چلی گئی۔ پولیس اور مدرسہ انتظامیہ کے درمیان اس حوالے سے آج دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مدرسہ میں کوئی افغانی زیر تعلیم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف یہ معاملات ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، چونکہ بہت زیادہ حکومت کی طرف سے اور مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، اداروں کے خلاف اس سے ماحول گرم ہوتا ہے، تو یہ ٹویٹر ہینڈل پاکستان کے اندر آنے چاہیے۔ گزشتہ روز عمران خان نے جو سٹیٹمنٹس وہاں پہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران دی ہے، وہ عدلیہ کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے انتہائی سخت تھیں۔ ان کو ٹویٹر ہینڈل پر نرم کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بعض صحافیوں کا یہ خیال ہے، جن میں سعید بلوچ صاحب نے لکھا ہے کہ بہت جلد پی ٹی آئی کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ کیا عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب پاکستان سے کنٹرول ہوتا ہے یا امریکہ سے؟ اس حوالے سے حقائق جلد سامنے آئیں گے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی ذرائع سے عمران خان کا جو بیان سامنے آیا، اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیان بازی کی گئی تھی، لیکن عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو بیان جاری کیا گیا، اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان کو بڑی حد تک حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ منگل کو عمران خان نے بہت سخت گفتگو کی تھی اور کچھ شخصیات کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ چلائے نہیں گئے اور اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے۔ عمران خان کے باقی پیغام بھی سخت تھے، لیکن ان میں رد و بدل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز اور منگل والا بیان زیادہ سخت تھے، لیکن منگل والا شیئر ہی نہیں کیا گیا، اور گزشتہ روز والا بیان بھی تبدیل کیا گیا۔ ایسا عمران خان نے تو کرنے کو نہیں کہا ہوگا، تو پھر کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، ان کے حوالے سے جو سخت بیانات ہوتے ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی ایک اپنی حکمت عملی ہے، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے اندر ہماری پارٹی کی بہتری ہے، مزید انتشار، گروپ بندی، اور اس سے بچنے کے لیے یہ اقدامات جو ہے وہ ان کے لیے شاید کرنے ضروری ہوں۔ بہرحال جو کل صحافی گئے اس سماعت کے دوران، وہاں سے جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق وہ بیانات بڑے سخت تھے جو سامنے نہیں لائے گئے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی عام خبر ہے، اور خبر بنیادی طور پر وہی ہے، پچھلی ویڈیو کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں
اور وہ یہ کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یعنی عمران خان سے ڈیل کے حوالے سے خبریں ہوتی رہیں کہ مختلف موقع پر ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بات مان جائیں، ان شرائط پہ ہم آپ کو جو ہے وہ رہا کر دیتے ہیں، آپ بنی گالہ چلے جائیں، یا آپ پشاور کی بھی بات ہوتی رہی، لیکن عمران خان جو ہے وہ نہیں مانے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں، ان کے لیے یہ بڑا پریشانی کی بات ہے کہ اگر عمران خان شکست تسلیم نہیں کرتا، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ اپنے موقف پر قائم رہتا ہے، تو پھر وہ جیل کے اندر جتنا عرصہ بھی رہے گا مقبول رہے گا۔ اور یہ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں یا ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے، تو یہ شدید خوف کے اندر مبتلا رہیں گی، اور عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان کو خود عمران خان مائنس نہ کرے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ پریشان کر رہی ہے کہ بھئی وہ مانتا بھی نہیں ہے، یہ تاثر بھی ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی ہے جیل کے اندر رکھیں۔ تو اس بیانیے کے توڑ کے لیے ایک حکومتی جو اہلکار ہیں بڑے چہتے، حذیفہ رحمان، جو صحافی سے سیاست کے اندر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کہا گیا، عمران خان نے ڈیل کی آفر دی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ برطانیہ بھیج دیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، آپ یو اے ای یا سعودی عرب گلف ممالک کے اندر جس میں جانا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں۔ تو حکومت نے ڈیل دینے سے انکار کیا ہے۔ اب یہ بات ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے بڑا اعلیٰ ظرفی دکھائی، لیکن عمران خان جو ہے وہ پھر اس پہ نہیں آیا، تو ڈیل ہم نے پھر نہیں دی برطانیہ والی جو وہ مانگ رہے تھے۔ اب اس کو بات کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ انصار عباسی کا بھی اس کے اندر ذکر کیا کہ انصار عباسی نے فلاں خبر دی تھی، وہ آدھی دی تھی، اصل خبر یہ تھی جو میں دے رہا ہوں۔ تو اب اس پر انصار عباسی نے کہا کہ یہ حکومتی اہلکار، یعنی آپ اندازہ کریں انصار عباسی جو عمران خان کا مخالف صحافی ہے، یعنی وہ ایک یک طرفہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ معروف ہے، تو وہ بھی نون لیگ کے جو اہلکار ہیں حکومتی، ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ وہ بھی اس کو ایسی بات ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں انصار عباسی کی یہ حکومتی اہلکار عمران خان کے ملک سے باہر جانے سے متعلق جس خواہش یا ڈیل کی بات کر رہا ہے، اور اس حوالے سے میرا نام جس خبر سے جوڑا گیا ہے وہ درست نہیں۔ میں نے نہ ایسی کوئی خبر دی، نہ کبھی کہا کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی خواہش ہے یا ایسی کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے انصار عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی اس طرح کی ڈیل پر بات کی ہو کہ ان کو بیرون ملک کسی ملک کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے وہ آپ اندازہ کریں، انصار عباسی جیسا صحافی وہ بھی نون لیگ کے بندے کی جو خبر ہے اس کو اس طریقے سے ڈینائی کر رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ آپ کو علم ہے، عامر مغل اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف کے ایم این اے بھی فارم 45 کے مطابق وہ قرار دیے جاتے ہیں، تو وہ عام ذمہ دار ہیں، اور جب بھی احتجاج ہوتا ہے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر تو ان کا بڑا عام رول ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک تجویز تحریک انصاف کی پارٹی اجلاس کے اندر بھی رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس طریقے سے احتجاج نہ کریں، آپ گوریلا احتجاج کریں۔ گوریلا احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی بندوق نہیں پکڑنی، پرامن طریقے سے آنا ہے، لیکن فوری کارروائی ڈالیں اور اس کے بعد نکل جائیں، پولیس کے ہتھے نہ آئیں، تاکہ کارکنان جو ہے وہ بھی چارج رہے گا، احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے گا، گرفتاری سے بھی بچ جائیں گے۔ اب انہوں نے آج کے لیے اسلام آباد کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم گوریلا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، چونکہ F9 پارک کے اندر باقاعدہ اسلام آباد کے اندر جو تحریک انصاف ہے انہوں نے ڈی سی کو، یہ کمشنر جو اسلام آباد ہیں ان کو، یہ ڈپٹی کمشنر کو بلکہ دی تھی، درخواست دی تھی کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے، تو ان کو جلسہ وہ کہتے ہیں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، تو ان کو وہ اجازت نہیں دی گئی۔ تو اب انہوں نے کہا ہے، یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے جلسے کی اجازت نہیں دی جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ آج 3 اگست بروز اتوار سے ہم انصاف رضاکاروں کے ساتھ مل کر پرامن غیر مسلح سیاسی گوریلا جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔
چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر اچانک کسی مرکزی روڈ کو بند کریں گے، عوام تک عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے اور پولیس کے آنے سے پہلے منتشر ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد احتجاج ریکارڈ کروانا اور نوجوانوں کو گرفتاری اور تشدد سے بچانا ہے، کیونکہ گرفتاری اور تشدد اس ناجائز حکومت کا ہتھیار ہے۔ اسلام آباد کے بعد اس سلسلے کو ملک بھر میں پھیلایا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک اسی طرز عمل پر احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ اوورآل اب پوری تحریک انصاف جہاں بھی ملک بھر میں احتجاج کرے گی، جہاں گرفتاریوں کا خدشہ ہوگا، تو اسی پیٹرن کو آزمایا جائے گا۔ اب یہ جب ٹویٹ انہوں نے کی کل، تو اس کے بعد اب اسلام آباد جو پولیس ہیں ذرائع بتا رہے ہیں، اور لازمی بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کی ایک دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس کو یہ ٹینشن ہے کہ بھئی اگر کوئی ایکٹیویٹی اچانک اسلام آباد میں ہو جاتی ہے جس کو وہ روکنے کی بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور 500 700 300 بندہ بھی اگر اکٹھا ہو کر روڈ بلاک کرتا ہے، تو آلریڈی چونکہ اس وقت عمران خان کی جو فیور ہے وہ پبلک کے اندر بھی موجود ہے، گاڑیاں رک جاتی ہیں، پھر لوگ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ماحول بن جاتا ہے جو ماحول وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس وقت اسلام آباد پولیس اور پی ٹی آئی کی یہ جو گوریلا احتجاج ہے، اس کے تصادم کا خدشہ ہے، چونکہ پولیس بھی ہر جگہ اپنے طور پر کوشش کے اندر ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد کے اندر نہ ہو سکے۔ اب اسی طرز پر پورے ملک کے اندر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ اب تحریک انصاف عامر مغل کے بقول وہ پھیلا رہی ہے، اور اس کو ملک بھر میں پھیلایا جائے گا، اور عمران خان کی رہائی تک اسی طرز عمل پر یہ احتجاج ہوگا کہ ہم نے گرفتار بھی نہیں ہونا، گوریلا احتجاج کرنا ہے، یعنی اچانک غیر مسلح پرامن طریقے سے آنا ہے، عمران خان کی رہائی کا احتجاج کرنا ہے، اور ہم نے روانہ ہو جانا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال یہ اگلی جو اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہی پیٹرن ہوگا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر جب احتجاج کیا گیا تو گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، پھر وہاں سے جو ہے وہ جانا پڑا۔ تو اس وقت پولیس الرٹ ہے۔ اسلام آباد پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آج وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، روڈ بند کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔